الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ پچھلی جو ہماری 16 نمبر جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ سرور کونین کا ایک بہت بڑا سہارا اور ایک بہت بڑی ان کی جو مدد کرنے والی شخصیت تھی، ان کے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو کفار قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے، ان کا قریش مکہ پر ایک دبدبہ تھا، ایک رعب تھا اور ایک خوف تھا ان کا، جس کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے آ کر اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو گویا ان کے ہاتھ کھل گئے اور کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہلے سے بھی زیادہ پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اور جب سرور کونین کفار مکہ سے مایوس ہوئے تو نبوت کے 10ویں سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغی اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے طائف کا رخ کیا۔ ناظرین کرام، یہ طائف کا جو سفر تھا، یہ اس میں سرور کونین کا قیام جو تھا یہ 10 روز تھا تقریباً، اور یہ مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر یہ طائف ہے، اور وہاں پر یہ سفر جو ہے سرور کونین نے پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھا، اور یہ ان کی معیت میں تھا، ان کے ساتھ جا تھا۔ اب رستے میں جاتے ہوئے جتنے بھی قبائل سے سرور کونین کی ملاقات ہوتی تو آپ ان پر اسلام پیش کرتے، آپ اللہ کی وحدانیت پیش کرتے، آپ ان کو یہ کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن ناظرین کرام، ان بدبخت لوگوں نے، جتنے بھی قبائل تھے رستے میں، جن کو بھی دعوت دی سرور کونین نے، تو ان کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ اسی طرح جب سرور کونین طائف میں جا کر پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات 3 سرداروں سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہے قبیلت ثقیف کے سردار تھے، اور یہ اپنے اپنے جو خاندانوں کے سربراہ تھے۔ اور سرور کونین نے جب ان کے پاس گئے، ملاقات کی، اور سرور کونین نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ جو تم جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور میں اللہ کی طرف سے میں نبی مبعوث کیا گیا ہوں، تم اس پر ایمان لے آؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، ان طائف کے 3 سرداروں نے سرور کونین کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ طرح طرح کی استہزاء والی باتیں شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیا اللہ رب العالمین کو آپ کے علاوہ کوئی آدمی اور نہیں ملا تھا کہ جس کو نبی بنایا جاتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح دوسرا جو تھا وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں خانہ کعبہ کا غلاف اس کو پھاڑ دوں گا، چاک کر دوں گا۔ یعنی یہ ایک محاورے کے طور پر اس نے یہ بولا کہ جس طرح خانہ کعبہ کے غلاف کو چیرنا پھاڑنا یہ کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، تو وہ اس نے کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دوں گا، چاک کر دوں گا۔
یعنی جس طرح یہ چیز ناممکن ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو چاک کرنا پھاڑنا، اسی طرح یہ وہ ناممکن ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں، اس طرف رجوع نہیں کرتے، تو اللہ پاک ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مور لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان سرداروں کے کانوں پر بھی مور لگی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں پر مور لگی ہوئی تھی، ان کے ہونٹوں پر مور لگی ہوئی تھی، اور طرح طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، سرور کونین نے جب ان کی انکار انہوں نے کیا، دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، تو وہ سرور کونین نے ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، لہٰذا وہاں سے اٹھے اور پھر دوسری طرف رخ کیا، اور تمام باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو دعوت دیتے جاتے، باقی سرداروں کو بھی دعوت دیتے جاتے، لیکن تمام نے انکار کر دیا۔ بلکہ انکار کرنا تو ایک یک طرفہ بات ہے، لیکن انکار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرور کونین کی استہزاء بھی کی، بلکہ سرور کونین کے پیچھے انہوں نے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا جو تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے اور سرور کونین کے اوپر آوازیں کستے، اور اسی طرح جب سرور کونین وہاں سے جا رہے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح یہ اوباش قسم کے نوجوان ان کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ان پر سنگباری شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے سرور کونین کی ایڑیاں مبارک جو ہے وہ خون آلود ہو گئی، ان سے خون نکل گیا، اور سرور کونین کے جوتے جو ہیں خون سے تر ہو گئے۔ اسی طرح جب آپ کے ساتھ آپ کا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ جو ہے ان پتھروں کی ڈھال بنتا، آگے ان پتھروں کو روکتا، تو اس کے باوجود بھی زید بن حارثہ جو ہے اس کا سر بھی زخمی ہوا، وہ بھی زخمی ہوا، لیکن سرور کونین جو ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ اب آگے جاتے ہیں تو ابنائے ربیہ کا باغ آتا ہے۔ ابنائے ربیہ یہ عتبہ اور شیبہ، یہ دو بھائی تھے، ان کے یہ ربیہ کے بیٹے تھے، ان کا باغ آتا ہے انگوروں کا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس باغ کے اندر جو ہے پناہ مانگتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک انگور کی جو ہے وہ درخت ہے اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور بالکل نڈھال ہیں اور افسردہ ہیں، اور غم اور ان کی جو اوپر چھایا ہوا ہے، کیونکہ ان کی جو قوم تھی، وہ جو وہاں کے طائف کے جو سردار تھے، لوگ تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب جب ابنائے ربیہ جب ان کی حالت کو دیکھتے ہیں سرور کونین کو، تو ان کے ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس اس کا نام تھا، وہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں، اور ان دونوں جو ہے ابنائے ربیہ جو ہے ان کے قرابت داری کا کچھ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے غلام کو بولتے ہیں کہ جاؤ یہ انگور کا گچھا اتار کے جا کے اس شخص کو پیش کر دو۔ تو وہ انگور کا گچھا لے کر جاتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہے، رسول کریم اس کو بسم اللہ کر کے لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عداس جو ہے جب سرور کونین کو دیکھتا ہے تو وہ سرور کونین کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ جو ہے یہ یہاں پر یہ نہیں بولا جاتا، یہ غیر معروف لفظ ہے جو آپ نے بولا ہے، بسم اللہ۔ تو سرور کونین نے ان سے پوچھا کہ آپ کس علاقے کے اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو وہ عداس سرور کونین کو کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کے علاقے کا باشندہ ہوں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یونس بن متا کی بستی کا تو باشندہ ہے۔ جب سرور کونین نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ آگے سرور کونین سے پوچھتا ہے کہ آپ یوسا بن متا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو سرور کونین نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، لہذا وہ میرا بھائی تھا اور میں بھی نبی ہوں، لہذا اس نسبت سے ہم بھائی ہیں۔ تو جب سرور کونین نے عداس کو یہ بات بتائی تو عداس نے
سرور کونین کے سر مبارک پر بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور ادھر سے جو ابنائے ربیہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بہکانا شروع کر دیا، اپنی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ حداث واپس جاتا ہے ابنائے ربیہ کے پاس، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تم کیا باتیں کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ تو وہ حداث کہتا ہے کہ میرے آقا، بات یہ ہے کہ دنیا میں اس شخص سے اچھا انسان دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس شخص نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ بات نبی یا انبیاء کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جان سکتا، لہذا یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، یہ رب العالمین کے مبعوث کیے ہوئے نبی ہیں۔ کیونکہ یہ بات جو مجھے بتائی ہے یونس بن متا کے بارے میں، تو یہ کوئی شخص جو ہے نہیں بتا سکتا اللہ کہ وہ نبی ہو یا انبیاء میں سے ہو۔ تو